الرحمن الرحیم انتہائی اہم فقہی مسائل بیان کر رہے تھے۔ اسی طرح کے کچھ اور مسائل بھی بیان کرنا ہے۔ اس حوالے سے کافی لوگ سوالات بھی کرتے ہیں۔ گفتگو یہ تھی چند عورتیں مرد پر سبب کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہ یہ مسئلہ منہاج الصالحین کی 3 جلد صفحہ 67 مسئلہ نمبر 185 میں لکھتے ہیں کہ جب ایک بالغ شخص نے نابالغ لڑکے سے بدفعلی کی اور دخول بھی کر دیا، اگرچہ دخول حشفے یعنی سپاری کی کچھ مقدار ہی داخل ہو گئی، تو اس لواط کرنے والے پر لواط کروانے والے نابالغ لڑکے کی ماں، نانی، دادی اور جتنا یہ سلسلہ اوپر چلتا جائے، بیٹی، نواسی، پوتی اور جتنا یہ سلسلہ نیچے چلتا جائے، اور بہن ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ نابالغ بچے کی مائیں، بیٹیاں، نواسیاں، پوتیاں، بہنیں سب نسبی ہوں یا رضائی ہوں، سب ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گی۔ یہ فتویٰ کی بنیاد پر ہے، اس میں کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ تھی پہلی صورت۔ دوسری صورت اس طرح بناتے ہیں کہ اگر لواط کرنے والا نابالغ ہو اور لواط کروانے والا بھی بالغ ہو، یا پھر تیسری صورت دونوں نابالغ ہیں، یا چوتھی صورت یہ کہ دونوں بالغ ہوں، تو ان آخری 3 صورتوں میں آیت اللہ سیستانی نے احتیاط لازم لگائی ہے، فتویٰ نہیں دیا، بلکہ ان 3 صورتوں میں فاعل کے اوپر یعنی لواط کرنے والے کے اوپر لواط کروانے والے کی مائیں، بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، بہنیں حرام ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان آخری 3 صورتوں میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 186 میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک عورت سے شادی کر لی، اس کے بعد پھر اس شخص نے اپنی بیوی کے باپ یا بھائی یا اس کے بیٹے سے لواط کیا ہے، تو اس صورت میں بھی عورت اس شوہر پر احتیاط لازم کی بنا پر حرام ہو جائے گی۔ لہٰذا اس مسئلے میں بھی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی بیان کر دوں، یہ صورت عرض کیے دیتا ہوں کہ انسان نے ایک ایسی عورت سے شادی کر لی کہ جس کے باپ، بھائی، بیٹے سے اس نے لواط کیا تھا۔ اب شادی کے کچھ عرصے بعد پتہ چلا حکم شرعی کا، جیسے ہی پتہ چلا یہ میاں بیوی فوراً ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، البتہ عورت وطی بے شبہ کی عدت رکھے گی۔ مسئلہ نمبر 187 میں لکھتے ہیں کہ اب اگر لواط کرنے والے کو شک ہو کہ جس سے میں نے لواط کیا تھا آیا دخول ہوا تھا یا نہیں، شک ہے، تو بنا اس بات پہ رکھیں گے کہ دخول نہیں ہوا۔ جب دخول کا یقین نہ ہو تو پھر اس صورت میں حرمت نہیں آئے گی۔ خلاصہ یہ کہ دخول کا یقین ہونا چاہیے تب حرمت آئے گی، ورنہ نہیں۔ اگرچہ ظن بھی ہو تب بھی حرمت نہیں آئے گی، یقین ضروری ہے اس معاملے میں۔ دوسری صورت یہ کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ دخول ہوا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا لواط کرنے والا کہ بالغ تھا یا نہ تھا، یہ شک والی صورت ہے۔ تو یہاں پر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی بنا عدم پہ رکھے گا کہ وہ بالغ نہیں تھا لواط کرنے والا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر فاعل نابالغ ہے تو یہاں پر احتیاط واجب کی بنا پر حرمت آئے گی، جیسا کہ اوپر بیان کیا ہے۔ یا تیسری صورت یہ کہ جب مفعول کے بارے میں شک ہو کہ انسان کہتا ہے کہ یہ تو کنفرم ہے کہ فاعل تو بالغ ہے، لیکن مفعول آیا بالغ تھا یا نہ تھا، یعنی لواط کروانے والا اس وقت نابالغ تھا یا بالغ تھا، شک ہے، تو بنا اس بات پہ رکھیں گے کہ لواط کروانے والا بالغ نہ تھا یعنی نابالغ تھا، تو پھر اس صورت میں فتویٰ آ جائے گا کہ فاعل بالغ تھا اور مفعول نہ بالغ، تو ہمیشہ والی حرمت آ جائے گی، جیسا کہ اوپر بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ نابالغ جس کے ساتھ لواط کیا گیا ہے، اس کی بھانجی اور بھتیجی لواط کرنے والے پر حرام ہو جاتی ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ لواط کرنے والے پر لواط کروانے والے کی بھانجی یا بھتیجی حرام نہیں ہوتی۔ اسی طرح لواط کرنے والے کی ماں، بیٹی، بہن لواط کروانے والے پر حرام نہیں ہوتی۔ یہ تھا سبب کے حوالے سے جن سے نکاح کرنا حرام تھا۔ اب تیسرا عدت کے حوالے سے بات ہوگی کہ عدت کے دوران کیا شادی ہو سکتی ہے، یہ اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو، خصوصاً آج کی نوجوان نسل کو، فقہ اہل بیت علیہم السلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अली बैतिहि।